اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات عرض کر رہا ہوں۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتارا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کے پہلے حصہ پر میں نے آپ سے بات چیت گزشتہ نشست میں کی تھی، اور آج کی نشست میں وبالآخرۃ ھم یوقنون پر بات ہوگی کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، آخرت سے مراد قیامت کا دن یا دنیا کا آخری دن، دا لاسٹ ڈے آف دی ورلڈ ہے۔ اسی کو یوم حشر بھی کہتے ہیں اور یہی یوم الدین بھی کہلاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3 میں مالک یوم الدین کہا گیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کی تفصیل میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ اس لحاظ سے اسے یوم حساب بھی کہتے ہیں، یعنی جس دن انسانی زندگی آئین الہی کے مطابق بسر ہوگی۔ اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس میں کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی غلبہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس دن تمام مخالف قوتیں شکست کھا جائیں گی اور غلبہ اقتدار صرف قانون الہی کا رہ جائے گا، اور وہ دن ایک نہ ختم ہونے والا دور ہوگا۔ اس دن انسانی اعمال کے نتائج عدل و انصاف کے مطابق مرتب ہوں گے۔ ناظرین، یقین کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے یقین کا ایک معنی موت ہے، یعنی موت یقینی امر ہے، اسے بہر صورت آنا ہے۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر آیت نمبر 99 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ موت کے بعد جنت اور دوزخ بھی یقینی امر ہیں۔ قرآن مجید میں یقین کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا درجہ ہے علم الیقین۔ علم الیقین کا معنی ہے کہ جو ایک یقینی بات کا ہوتا ہے، مثلا ایسا علم جو ایک یقینی بات کا ہوتا ہے، مثلا کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو اور کوئی شخص آ کر اس کے بارے میں ہمیں خبر دے کہ فلاں جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے، اس طرح ہمیں آگ کے بارے میں علم ہو جائے گا، اور اس کی شخصیت، یعنی جس شخص نے ہمیں یہ اطلاع دی ہے اس کی شخصیت کی بنا پر یقین کر لیں گے کہ واقعی وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ پارہ نمبر 30 سورہ التکاثر آیت نمبر 5 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، ہاں اگر تم اس انجام کو یقینی طور پر جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہم السلام نے مرنے کے بعد یوم آخرت اور جنت و دوزخ کے بارے میں اطلاع دی۔ جنہوں نے اس اطلاع کو امر یقینی بنایا انہوں نے اس سے بچنے کی تدبیریں کیں اور کامیاب و کامران ہوئے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے اس اطلاع کو یقینی نہیں سمجھا وہ خسارے میں رہے۔ یقین کا دوسرا درجہ عین الیقین ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرنا۔ جس آگ کے بارے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمیں کسی نے اطلاع دی تھی، ہم اس کی اطلاع کو یقینی جاننے کے لیے باوجود
خود لگی ہوئی آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو یہ یقین پہلے سے نسبتاً زیادہ پختہ ہوگا۔ سورہ التکاثر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ اس طرح جن لوگوں نے انبیاء علیہم السلام کی اطلاع پر یقین نہیں کیا وہ یوم آخرت دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یقین کا تیسرا درجہ ہے حق الیقین۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لگی ہوئی آگ کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین میں کمی رہ جائے تو پھر اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیں اور ہاتھ جل جائے تو ہمیں کامل یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ آگ ہی ہے۔ قرآن کریم نے یقین کے اس درجوں کو یوں فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 27 سورہ الواقعہ آیت نمبر 95 اور 96 میں ارشاد ہے ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم، بے شک دوزخ کے بارے میں جو بیان ہوا وہ یقیناً حق ہے، پس اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ اور پارہ نمبر 29 سورہ الحاقہ آیت نمبر 51 اور 52 میں بھی یہی کچھ ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اور بے شک یہ یقیناً حق ہے، پس اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ یہ یقین کا وہ آخری درجہ ہے جس پر فائز ہو کر ہی اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس کے اذکار اور تسبیحات بھی اس درجہ پر رہ کر کیے جانے چاہیے۔ ناظرین، اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یقین اور آخرت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ چنانچہ آخرت پر یقین تمام عبادت کی جڑ ہے۔ کوئی سی بھی عبادت ہو یقین کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ متقین کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یقین کے اس آخری درجہ یعنی حق الیقین سے ہی ایمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ ایمان کی اس ابتدا اور اس کی انتہا کے بارے میں انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ ویسے اس سلسلہ میں نے بہت سی تفصیلات اپنی کتاب علم چشم تصور میں بیان کر رکھی ہیں، اگر آپ جاننا چاہیں تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آیت نمبر 5 ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب و کامران ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کتاب قرآن مجید سے وہ لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو متقین ہیں، اور پھر متقین کی خصوصیات اور صفات بیان کر کے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستہ پر ہیں۔ قرآن کریم کے جس پروگرام کو لوگ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کہہ کر مانگتے ہیں، وہ سارا پروگرام یہاں بتا دیا گیا ہے۔ جو لوگ اس پروگرام کو تسلیم کر کے اس پر عمل کریں گے وہی فلاح پائیں گے، اور یقیناً یہی لوگ اس دنیا کی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی کامیاب و کامران ہیں۔ اور ناظرین، یہ تھی قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیات 1 سے 5 تک کی تشریحات و تفصیلات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ ناظرین، آئندہ نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔